سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 10۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير۔ إن الذين كفروا ينادون، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ان کو پکار کے کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اللہ کا بیزار ہونا تم سے زیادہ بڑا ہے بنسبت تمہارے بیزار ہونے کے خود سے۔ اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی ایمان کی طرف، فتکفرون، سو تم انکار کرتے رہے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، وہ لوگ کہیں گے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی۔ فاعترفنا بذنوبنا، سو ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا۔ فہل الی خروج من سبیل، تو کیا اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، کہا جائے گا کہ نہیں کوئی راستہ نہیں، اور اس وجہ سے کہ جب تمہیں بلایا جاتا تھا ایک اکیلے اللہ کی طرف تو تم انکار کرتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تو تم ایمان لے آتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، پس آج فیصلہ ہوگا اس اللہ کی جانب سے جو بلند اور بہت بڑا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آخرت کے منظر نامے کی ایک جھلک ہمیں بیان فرمائی، ایک جھلکی دکھا دی۔ یہ بھی میرے دوستو اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ جو واقعات قیامت کے بعد پیش آنے، پتہ نہیں اس میں سینکڑوں سال ہیں، ہزاروں سال ہیں، لاکھوں سال ہیں، کتنے سال کے بعد پیش آنے ہیں، وہ اللہ پاک نے بعد میں پیش آنے والے واقعات بالکل کلیئر کر کے ہمارے سامنے بیان کر دیے، تاکہ ہم اس کے خوفناک انجام سے خود کو بچا لیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ہو کے رہے گا۔ بندے کو جس طرح یہ یقین ہے کہ اب کچھ دیر کے بعد سورج طلوع ہوگا، یہ یقینی بات ہے، پتہ نہیں ہم ہوں کہ نہ ہوں، لیکن سورج طلوع ہوگا، یہ ایک حقیقت ہے، یقین ہے۔ اس سے بڑا یقین یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے بیان کیا ہے یہ بھی ہو کے رہے گا۔ لیکن عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اس کا شکار ہونے سے خود کو بچا لے۔ اللہ پاک نے جو جھلکی دکھائی ہے وہ یہ کہ جب قیامت کے دن یہ لوگ جو بے ایمانی کی حالت میں مر گئے، کفر کی حالت میں مر گئے،
اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ جس کا خاتمہ حالت کفر میں ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ پھر افسوس کرتے ہوئے اپنے انگلیوں کو چبائے گا۔ جیسے دنیا کے اندر کسی بندے سے کوئی غلط کام ہو جائے تو وہ افسوس کرتا ہے اور اپنی انگلی کو جو ہے وہ چباتا ہے کہ یہ مجھ سے کیوں غلطی ہو گئی۔ فرمایا وہاں یہی بندہ یہ انگلی کو کاٹنا شروع کرے گا اور یہ کونی تک ہاتھ چبا جائے گا افسوس کرتے ہوئے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ اور ادھر سے ڈانٹ کر یہ کہا جائے گا ہمدردی نہیں ہوگی۔ یہاں دنیا میں تو کسی کے ساتھ کوئی برا ہو جائے تو کوئی نہ کوئی ہمدرد مل جاتا ہے کہ یار چلو کوئی نہیں، اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہو۔ 100 قسم کے لوگ دلاسا دے دیتے، لیکن وہاں دلاسا بھی کوئی نہیں ہوگا، ہمدردی بھی کوئی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ پاک نے یہ نقشہ کھینچا، یہ جھلکی دکھائی ہے کہ کافروں کو ینادون پکار کے کہا جائے گا۔ پکارنے والا کون ہے کوئی پتہ نہیں، ایک ڈانٹتے ہوئے پکار آئے گی، ایک چنگاڑ آئے گی، ایک غضبناک خوفناک آواز آئے گی، لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ۔ آج تمہیں خود کو جتنا اپنے آپ پہ غصہ آ رہا ہے، ایسے حالات میں بندے کو خود پہ غصہ آتا ہے کہ یار میں نے ایسا کیوں فیصلہ کیا، یہ میں نے ایسا کیوں کیا، تو کہا جائے گا کہ جتنا آج تمہیں اپنے آپ پہ غصہ آ رہا ہے، اللہ کا غصہ تو اس سے اکبر بہت بڑا، اللہ کی ناراضگی تو اس سے اور بھی زیادہ۔ وہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ پاک اتنا سخت ناراض ہے؟ اِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ، تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، تم انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی آتے وہ تمہیں آ کے ایمان کی طرف بلاتے، انبیاء علیہ السلام ان کے نمائندے ورثاء علماء آ کے ایمان کی دعوت دیتے، فتکفرون تم اس کا انکار کیا کرتے۔ آج میرے محترم دوستو، جب کسی انسان کو کہا جاتا ہے کہ جناب ہمیں پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بگڑی بنانے والا، عزت و ذلت کا مالک، نفع نقصان کا مالک، عروج و زوال کا مالک، تمام تر حالات کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نہیں ایسی کریں گے نہیں تو ایسی کھانا گے تو، یہ میرے دوستو یہ ایمان کا بول نہیں ہے۔ ایمان کا بول کیا ہے کہ سب کو کھلانے والا پلانے والا کون ہے؟ سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ رب وہی ہے، عبادت بھی صرف کس کی ہوگی؟ اسی اللہ کی۔ اللہ فرماتے تمہیں اس ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، تم کہتے تھے کہ نہیں یہ تو انکار کر دیا کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اب صورتحال کیا ہوگی جب وہاں کے مناظر دیکھیں گے۔ آج کہا جاتا ہے بھئی آخرت آنے والی، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، آگے کے حالات بہت پیش آنے والے ہیں، اور تم کہتے تھے کہ نہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، بس یہاں پہ موجے کرو جو کرنی، آخرت کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا۔ اب جب اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے سامنے کا منظر، تو پھر کیا کہیں گے؟ ربنا، پھر کہیں گے اے ہمارے پروردگار، اے ہمیں پالنے والے، بھئی یہاں مانو، یہاں تسلیم کرو کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، اور ہم نے اطاعت اور فرما برداری بھی صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ ہی کی کرنی۔ آج دیکھو نا لوگ پریشان ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے حکمران اور بڑا طبقہ کہتا ہے جی امریکہ کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، بڑی طاقتوں کے بغیر ہم چل نہیں سکتے۔ مطلب کیا ہے کہ اپنا رب کس کو سمجھا ہوا ہے؟ امریکہ کو سمجھا ہوا ہے، IMF کو سمجھا ہوا ہے، ورلڈ بینک کو سمجھا ہوا ہے،
یہ ہمیں پالیں گے۔ آج جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو بدترین سلوک اور وحشیانہ سلوک سڑکوں پہ کیا گیا اور ان کو بند کر کے کیا گیا، صرف کس لیے؟ اس فرانس کو خوش کرنے کے لیے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین گستاخ ہے، ایک گندہ قسم کا شیطان ملک ہے، اور وہ دھڑلے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کر رہے اور اس ملک کا سفیر نہیں نکال رہے، اس کو خوش کر رہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے۔ کس لیے؟ رب ان کو سمجھا ہوا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بغیر ہم چل نہیں سکتے۔ یہی تو بے ایمانی ہے، یہی تو کفر ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان تو یہ ہونا چاہیے کہ میرے لیے سب سے پہلے اللہ اس کا رسول ہے، باقی ساری چیزیں بعد کے اندر۔ تو میرے محترم دوستو، جب وہاں دیکھیں گے، صورتحال نظر آئے گی، حالات دیکھیں گے، جنت جہنم سامنے نظر آئے گی، تو پھر کیا کہیں گے؟ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، تو نے موت بھی 2 دفعہ دی، زندگی بھی 2 دفعہ دی، فاعترفنا بذنوبنا، آج ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، ہم مان رہے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، فہل الی خروج من سبیل، اب کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ اب اللہ سے کہیں گے، جیسے دنیا میں انسان پھنس جاتا ہے، جرم کیا، پکڑا گیا، مجرم بن کے تھانے میں پیش ہو گیا، تو وہاں جا کے پھر کیا کہتے ہیں؟ جی ہون کوئی راہ کڈو جی، تھوڑا جے دسو کوئی بچن کا طریقہ کی، پھنستا گیا ہوں۔ تو یہاں تو چلو بچ جاتا ہے، 100 راستے ہیں بچنے کے، لیکن وہاں اللہ سے کہیں گے یا اللہ پتہ چل گیا، حقیقت سمجھ آ گئی، سامنے آ گیا سب کچھ، آنکھوں سے دیکھ لیا، اب کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ ہم واپس چلے جائیں، ٹھیک ہو کے آ جائیں، اب کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ یہاں میرے دوستو غور کی بات یہ ہے کہ فرمایا 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اکثر علماء کرام نے لکھا ہے کہ 2 دفعہ موت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک وقت ہمارے اوپر آیا جب ہم کچھ نہیں تھے، گویا ہم مرے ہوئے تھے، ایک نطفے کی شکل میں، ایک لوتھڑے کی شکل میں، ایک گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں، گویا ہم مرے ہوئے تھے، اللہ نے روح پھونکی، ایک زندہ جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ یہ پہلی موت، اور پھر اس کے بعد پہلی زندگی ہو گئی، پھر دنیا کے اندر آئے، اپنا وقت گزارا، پورا وقت ہوا، موت آ گئی، یہ دوسری موت ہو گئی۔ جو اب موت ہمیں آئے گی، اللہ ایمان پہ موت نصیب فرمائے، یہ موت دوسری موت ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو قبر کے اندر حیات برزخی ہوگی اور پھر حشر کے اندر حیات ہوگی، یہ ہماری دوسری حیات ہوگی۔ تو یہ کہیں گے کہ یا اللہ پہلی زندگی بھی ہم نے مانی، پہلی موت بھی مانی کہ ہم کچھ نہیں تھے، پھر تو نے زندہ کیا، وہ زندگی بھی مانی، پھر موت آنی، یہ بھی یقین تھا کہ موت آنی ہے، لیکن ایک چیز کا یقین نہیں تھا کہ پھر دوبارہ زندگی ہے۔ لیکن آج کسی کافر سے بھی پوچھو یہاں بھی 50-60 سال پہلے کہاں تھے، تو وہ کہے گا میں نہیں تھا۔ یعنی نہیں تھا کا مطلب کیا کہ میں مرا ہوا تھا، پھر زندگی ملی، اب زندہ ہو۔ کس نے زندگی دی؟ اللہ نے زندگی دی۔ اب دوبارہ موت آنی یا نہیں آنی؟ ہر کافر مانے گا، دنیا کا ہر انسان مانے گا کہ پھر موت آنی ہے، لیکن اس موت کے بعد پھر زندگی، میرا آپ کا ایمان ہے، اللہ ہمیں اسی ایمان پہ موت نصیب فرمائے کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے۔ لیکن آج دنیا کا ایک بڑا حصہ انسانوں کا مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتا، وہ کہتا نہیں بس ختم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اب جب وہ زندگی آئے گی اور اس میں حساب کتاب ہوگا اور آنکھیں کھلیں گی، موت سے آنکھیں بند نہیں ہوتی، موت سے آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں انسان سب سوئے ہوئے ہیں، جاگیں گے اس دن جس دن موت آئے گی، لیکن اس دن کا جاگنا پھر کیا ہوگا؟ بیکار ہوگا۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دفعہ تو موت وہ جب ہم عالم ارواح میں تھے،
وہ حیات، پھر اس کے بعد ہم عدم میں چلے گئے، پھر اس کے بعد اللہ نے زندگی دی، پھر اس کے بعد اللہ نے موت دی. تو یہ 2 دفعہ زندگی، 2 دفعہ موت. بہرحال یہ کہیں گے کہ یا اللہ اب ساری بات کلیئر ہو کے سامنے آ گئی، اب کوئی راہ نکالو، اب کوئی راستہ کہنے پاس جائے نا. دنیا دے اندر بعض لوگ اللہ معاف کرے بیویاں نو 3 طلاقاں دے کے پھر سانو آ کے کہنے مولوی صاحب کوئی راستہ کڈو، کوئی راہ کڈو. تو اب راستہ کہاں سے نکلے گا؟ وہاں بھی یہی صورتحال ہے، پھنس گئے، دیکھ لیا، اعتراف ہو گیا، اب کہیں گے کہ یا اللہ اب کوئی راستہ نکال، حل الی خروج من سبیل. اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، بس چانس ختم. ایک ہی وقت تھا اور میں نے اس وقت سمجھانے کے لیے سب کچھ بھیجا، اپنے نبی بھیجے، برگزیدہ پیغمبر بھیجے، ان نبیوں کے نائبین، علماء، ورثاء، مبلغین بھیجے. وہ جاتے، اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، وہ تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتے تو تم انکار کر دیا کرتے تھے. ایک اللہ کی دعوت دی جاتی، توحید کے بول بولے جاتے، تم کہتے ہاں چلو جی ہر بولے بس اللہ دی گلا، انکار کر دیا کرتے. آج جب کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو بہت سارے لوگ جن کو توحید کا بول ہضم ہی نہیں ہوتا، نہیں یہ کیا ہوا، آپ بس یہی کہتے رہتے ہیں اللہ اللہ اللہ. اور جب شرک کی بات کی جاتی ہے، وہی یشرک بھی، کوئی شرکیہ بات کی جاتی ہے، تو اللہ پاک فرماتے تؤمنو، تم بڑی جلدی مان لیا کرتے تھے، اس کو بڑی جلدی تسلیم کر لیتے تھے. جب یہ کہا جاتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں رکھ کے اللہ نے بچایا، کس نے بچایا؟ اللہ نے. یہ تو جلدی بات ہضم نہیں ہوتی کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور جب کوئی شرکیہ بات کی جاتی کہ جی فلاں بابا جی نے بچا لیا، پھر کہتے واہ سبحان اللہ جی، واہ ماشاءاللہ، پھر اس میں بڑی سبحان اللہ کی چھال آیا کرتی. اللہ کی توحید تمہیں برداشت نہیں ہوتی تھی، شرکیہ باتوں پہ تم بڑی جلدی ایمان لے آتے تھے. اب یہاں میں کہاں تمہارے لیے راہ نکالوں؟ اب راستہ کوئی نہیں ہے، راستے تم خود بند کر رہے. میں نے تو تمہیں بڑے راستے دیے. دنیا میں اللہ اپنے مجرموں کو بڑے موقع دیتا ہے، بڑے چانس دیتا ہے، کبھی میری طرف واپس آ جائے. لیکن جب آنکھیں بند ہو گئی تو گویا تم نے خود موقع ختم کر دیا، تم نے خود موقع گوا دیا. آج اللہ کی عدالت ہے، انصاف والی عدالت ہے، مالک یوم الدین ہے. آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا ہے. فالحکم للہ، آج حکومت صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. اور ایسی حکومت ہے العلی، جو بلند و بالا، الکبیر، بہت بڑا، جس کو کوئی جو ہے وہ ٹینشن نہیں دے سکتا، جس اللہ کے خلاف کوئی پروٹیسٹ نہیں کر سکتا، کوئی احتجاج نہیں کر سکتا. وہاں کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں ہے، وہاں کوئی مقابلہ نہیں، کوئی دھرنا نہیں. آج چیخو، چلاؤ، روو، پیٹو، افسوس کرو، حسرت کے ساتھ بازو چبا جاؤ، لیکن تمہارے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرے محترم دوستو، آج موقع ہے، ابھی سانس کی ڈوری چل رہی ہے. جسے کل بزرگ فرما رہے تھے، جب تک جان گلے میں نہیں اٹک جاتی، سانس پھنس نہیں جاتے، تب تک موقع ہے. ایک آنسو کا قطرہ، اب بندہ بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے صرف اتنا کہہ دے نا، یا اللہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے، دل سے کہہ دے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ ایک بندے کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین و آسمان کا خلا بھر جائے، اور پھر وہ مجھ سے کہے جی غلطی ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں میں سارے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا، مجھے کس نے پوچھنا ہے، مجھے کس نے پوچھنا ہے کہ یہ کیوں کر دیا. لیکن یہاں ہے، یہاں سے چلے گئے خدا نخواستہ گناہوں میں لتھڑ کے اور بے ایمانی کی حالت میں، پھر وہاں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اللہ مجھے آپ کو سب کو
موت سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان کی حالت میں خاتمہ نصیب فرمائے۔ یہ آخرت کی ایک جھلکی، ایک منظر اللہ نے ہمیں دکھایا، اللہ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم